آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ دینے پر ٹرمپ دنیا سے ناراض، کسی کو تانا دیا کسی کو دھمکی۔ اوول آفس میں کہا کہ ہم نے نیٹو کے دفاع پر اربوں ڈالر خرچ کیے، ہمارے دفاع کے لیے وہ موجود نہیں۔ بولے برطانوی وزیر اعظم نے مجھے مایوس کیا، جنگ جیتنے کے بعد سٹارمر نے جنگی جہاز بھیجنے کا اعلان کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کو بتایا کہ جنگ جیتنے کے بعد آپ کے طیارہ بردار جہازوں کی ضرورت نہیں۔ بولے چین کا دورہ کرنا چاہتا ہوں لیکن امریکہ میں موجود رہنا پڑے گا۔ چین کا دورہ 1 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس سے پہلے پریس کانفرنس میں شکوہ کیا کہ ہم 40 سال سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ کچھ ممالک آبنائے ہرمز میں مدد کے لیے پرجوش نہیں، ہم نے انہیں خوفناک بیرونی خطرات سے بچایا ہے اور وہ اتنے پرجوش نہیں۔ چین، جاپان، کوریا اور دیگر ملکوں سے پھر مدد مانگ لی۔ بولے جن ملکوں کا تیل ہرمز سے جاتا ہے وہ آگے آئیں۔ یہ بھی کہا کہ میرے خیال میں ایران کے نئے سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں، ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود ہی نہیں۔ کیا جنگ اس ہفتے ختم ہو جائے گی؟ سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ برطانیہ اور دیگر ملکوں کے بعد یورپی یونین کا بھی خلیج کی جنگ میں شمولیت سے انکار۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یورپی یونین آبنائے ہرمز میں کسی بھی آپریشن میں حصہ نہیں لے گی۔ کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری ہی بہترین راستہ ہے۔ امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی برطانیہ نے امریکہ ایران جنگ کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا۔ جنگ کے خاتمے پر زور۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آبنائے ہرمز کا کھلنا آسان کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے فرانس، جرمنی، یونان، اٹلی، آسٹریلیا، چین، جاپان اور جنوبی کوریا بھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کی مدد سے صاف انکار کر چکے ہیں۔ امریکہ نے ایران میں زمینی فوج اتاری تو اسے ایک اور ویتنام کا سامنا ہوگا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے خبردار کر دیا، کہا کہ ایران جب تک ضرورت ہو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایران فی الحال سفارتی حل پر توجہ نہیں دے رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ذرا پڑھیں کہ ویتنام میں کیا ہوا تھا۔ آپریشن غضب للحق، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو تباہ کیا۔ ویڈیو میں فضائی حملے کے بعد دھماکوں کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ افغان طالبان کے ترجمان کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ ننگرہار میں پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ننگرہار میں ملٹری تنصیبات سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا۔ ننگرہار میں فضائی کارروائیوں میں ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا گیا۔ وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان نے نہایت درستگی کے ساتھ کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ طالبان رجیم کے نام نہاد ترجمان کا دعویٰ حقائق کے برعکس ہے۔ طالبان رجیم کے دعوے کا مقصد عوامی رائے کو گمراہ کرنا ہے۔ 16 مارچ کی رات پاکستان نے کابل، ننگرہار میں دہشت گردی کے معاون ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ انفراسٹرکچر میں تکنیکی آلات کے ذخیرے اور اسلحہ گولہ بارود کے ذخائر شامل تھے۔ یہ اسلحہ بے گناہ پاکستانی شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ ذخیرہ شدہ گولہ بارود کے دھماکے دہشت گرد پراکسی کے زیر استعمال اسلحے کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں۔ ان اہداف کو منشیات بحالی مرکز قرار دینا جذبات کو بھڑکانے کی کوشش ہے۔ افغان طالبان رجیم کے ترجمان کا بیان جھوٹا اور گمراہ کن ہونے کی بنا پر مسترد کرتے ہیں۔ ایران کے جوابی حملوں کے دوران خلیج میں امریکہ کی 17 تنصیبات کو نقصان پہنچایا جا چکا۔ متعدد تنصیبات کو 1 سے زائد بار نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے تصدیق کر دی۔ خطے میں امریکہ کی 22 فوجی تنصیبات میں سے 11 کو ایران نشانہ بنا چکا ہے۔ کویت میں امریکہ کے
علی السالم فوجی اڈے کو 1 مارچ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی روز سعودی عرب میں شہزادہ سلطان ایئر بیس اور متحدہ عرب امارات میں جبل علی پورٹ نشانہ بنا۔ 1 مارچ کو ہی عراق میں اربیل ایئرپورٹ اور بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کا ہیڈ آفس ایرانی حملے کا نشانہ بنا۔ 2 مارچ کو کویت کے شعیبہ پورٹ پر حملہ ہوا۔ 3 مارچ کو متحدہ عرب امارات میں الزفرا ایئر بیس نشانے پر آیا۔ 4 مارچ کو اردن میں موفق سالتی میں امریکی ریڈار سسٹم تباہ کیا گیا۔ 4 مارچ کو کویت میں کیمپ عارف جان اور 5 مارچ کو کویت ہی میں کیمپ بحرنگ پر حملے ہوئے۔ 9 مارچ کو ایران نے قطر میں العدید کے امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ خارج میں تیل تنصیبات پر امریکہ جس ملک سے حملہ کرے گا اس کی تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملہ کیا جائے گا، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیلی فوج کی جنوبی کمان اور اسرائیلی اسلحہ کمپنی پر حملے۔ قطر میں العدید ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراق کے شہر اربل میں مسلح اپوزیشن گروہوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون اور راکٹوں سے حملہ۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ پیر کو الخرج ڈویژن میں 11 ڈرون مار گرائے۔ ایران سے UAE پر میزائل اور ڈرون حملے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی۔ ابوظہبی کی شاہ گیس فیلڈ میں ڈرون حملے سے لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ابوظہبی حکام کا کہنا ہے کہ نقصان کے جائزے تک فیلڈ کی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ دبئی کے دونوں ایئرپورٹس پر غیر ملکی پروازوں کی لینڈنگ معطل۔ اماراتی سول ایوی ایشن کے مطابق دبئی ایئرپورٹ اور المکتوم ایئرپورٹ پر غیر ملکی پروازوں کی لینڈنگ معطل کی گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں تہران، ہمدان اور اصفہان سمیت متعدد شہروں میں حملے۔ صوبے مرکزی پر حملے میں 5 افراد شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ تہران میں زوردار دھماکے۔ خمین میں بوائز اسکول نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی آرمی کے شراز اور تبریز پر بھی بیک وقت حملے۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے چابہار کے قریب پہاڑ پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران میں شدید بمباری سے 30 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ ایران سے جنگ میں مارے جانے والے امریکیوں کی تعداد 13 ہو چکی۔ ایران جنگ میں 200 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق۔ ایرانی بمباری سے 15 اسرائیلی بھی مارے گئے جبکہ 3369 زخمی ہوئے۔ متحدہ عرب امارات میں 7 افراد جاں بحق اور 145 زخمی ہوئے۔ کویت میں 6، عمان میں 3، سعودی عرب میں 2 افراد جان سے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری سے ایران میں شہداء کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی، 18,000 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی بمباری سے لبنان میں بھی 850 شہری شہید ہو چکے۔ ایرانی حملے میں اسرائیل کے مرکز میں کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی سرکاری میڈیا نے تباہ شدہ گاڑیوں کی تصاویر جاری کر دیں۔ حملے میں زخمی اور مرنے والوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ اور فرشی شلوار کا فیشن ہوا پرانا، اس میٹھی عید پر کشمیری چوڑیوں کی ڈیمانڈ۔ اسلام آباد کے پوش علاقوں میں کشمیری چوڑیوں کی قیمت 2000 روپے تک پہنچ گئی۔